السلام علیکم، میں ہوں مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب۔ اور ناظرین، پروگرام کی شروعات میں آپ سے ہمیشہ کی طرح وہی درخواست کہ چینل اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجئے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے۔ الطاف حسین صاحب سے جڑی خبروں پر جاوید شاہ صاحب کا تبصرہ جانیں گے۔ تازہ ترین جاوید شاہ صاحب کچھ خبریں ہیں ایسی اور بڑی پیش رفت اور بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں الطاف حسین صاحب اور ان کے کارکنان بھی۔ اور 5 جنوری کو شیخ پورہ میں انہوں نے جو ہے اپنے خطاب کا، آن لائن خطاب کا بھی اعلان کیا ہے۔ الطاف حسین صاحب نے اس بار ایک بالکل ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جو صوبہ پنجاب کا حصہ ہے، اور وہاں الطاف حسین صاحب ایک شیخ پورہ نامی شہر میں جو ہے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو خوشخبری جنوری کے مہینے میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں خطے میں اور دنیا بھر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی، آپ اس کو اس تناظر میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ جو ہے الطاف حسین صاحب نے جو ہے گزشتہ دنوں ہڑتال کا اعلان کیا تھا، جسے کہ انہوں نے بعد میں واپس لے لیا، اور پھر یہ جلسے کی انہوں نے جو تاریخ جو 5 جنوری کو شیخ پورہ میں خطاب سے متعلق ہے اس کا اعلان کر دیا۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں؟ آپ کس حد تک اس جلسے کی کامیابی ہوتی دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو آپ اسے کیا سمجھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں یہ وہ اپنی نشست وہاں پر کر پائیں گے اس طرح سے؟ بہت شکریہ مرتضی حسین صاحب، آپ نے پنجاب کے حوالے سے میں شروع کروں گا۔ شیخ پورہ میں جو جلسہ آپ نے بتایا تو اس کے بارے میں جو ابھی تک اطلاعات ہیں کہ وہاں ایک سمجھ لیں ایک کارنر میٹنگ ہے، ایک آن لائن خطاب ہے، جلسہ نہیں اس کو کہا جائے گا، مگر بہرحال ایک منی جلسے میں تبدیل ہو سکتا ہے وہ۔ تو بہرحال اس میں وہ پنجاب کے عوام کو نئی لائن آف ایکشن دیں گے۔ ہم نے کافی اپنے پرانے ولاگ میں کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، ہم نے یہ کہا تھا کہ الطاف حسین آئے تو کوئی ایسی یعنی کہ امکان اس بات کا بھی ہے قوی کہ پنجاب میں آ کے وہ اتریں، لاہور میں۔ جی ہاں، آپ نے اپنے گزشتہ ولاگز میں کہا تھا یہ تو گفتگو یہ کی۔ پنجاب میں اترنے سے یہ ہے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہاں کا ساری سیاست وہیں سے شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے، تو لازمی اس وقت وہاں ان کا یہ جو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، پنجاب کے 2 شہروں میں جلسہ کر چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 شہروں میں، تو اب یہ شیخ پورہ میں ہو رہا ہے، اور یہ شیخ پورہ میں 2025 میں ہو رہا ہے، اور جو خوشخبری کا بتایا تھا انہوں نے، تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور مزید اعلان کریں آنے والے دنوں میں۔ وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جلسے سے خطاب کریں گے، شیخ پورہ، گوجرانوالا، اس طریقے سے جتنے بھی یہ لوور پنجاب کے ہیں، رہیں ویار کہاں، اس طرح مختلف علاقوں میں یہ ضرور خطاب کریں گے۔ تو آنے والے دنوں میں پنجاب کے عوام کو کوئی نیا میسیج بھی دیں گے شیخ پورہ کے جلسے کے حوالے سے، تو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے یہ اگر جلسہ جو بھی منی جلسہ کہیں یا کارنر میٹنگ کہیں اگر کامیاب ہو جاتی ہے وہاں، تو یہ اس بات کی غمازی کرے گا کہ ان کو ایک غیر اعلانیہ پابندی ان پہ سے ختم کر دی گئی ہے، اور وہ ایک وہاں ان کی سرگرمیوں کی پنجاب کی سطح پہ اجازت مل گئی۔ جی رہا سوال پاکستان کے شہر منی پاکستان کراچی کے اندر، تو کراچی میں ان کی سرگرمیاں غیر سرکاری طور پہ تو غیر اعلانیہ طور پہ تو کچھ جاری و ساری ہیں، مسلسل یعنی کہ گرفتاریوں کے باوجود بھی تو انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کیا ہی، تو اب وہ ٹویٹر پہ اور یعنی کہ ٹک ٹاک پہ بھی وہ اپنا معاملہ چلائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے کو زندہ رکھا، اپنی تنظیم کو زندہ رکھا جس کا نیٹ ورک لندن میں ہے، جبکہ ان کی رابطہ کمیٹی جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کا کردار زیادہ فعال نہیں رہا، مگر عوام کے ساتھ الطاف حسین نے اپنی ذات سے رشتہ جوڑے رکھا اور عوام کو متحرک کرتے رہے، کبھی حیدرآباد کے عوام کو، کبھی نواب شاہ کے عوام کو، کبھی کراچی کے عوام سے وہ مسلسل رابطے میں رہے، اور اور ان کے جو پاکستان میں نمائندے تھے بالخصوص بقائی صاحب اور دوسرے 1-2 وکلاء اور بھی ہیں، جی ان لوگوں ہاں، نے بڑا کردار ادا کیا، وہ سرگرم عمل رہے۔ کافی ان کے یہاں کے جو پہلے لوگ تھے، جب پہلے ان پہ ذرا سختی کی گئی تو ان میں سے کافی لوگ تو ایک ان کے بڑے رہنما تھے، ان کو یعنی کہ وہ یہاں اس پاداش میں ان کو جان سے بھی گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تنظیم مجھے لگتا ہے 2025 کے اندر
उनको शायद मजीद आसानियाँ जो है उनको सियासी आसानियाँ, सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिलेगी। जावेद साहब ये आप इसे कैसे देख रहे हैं, जो पंजाब में जो सियासी जो शऊर रखने वाले लोग हैं उनका कुछ ऐसा कहना भी है कि जो इमरान खान साहब की जेल में होने से या पीटीआई पर जिस किस्म की पाबंदियां इस वक्त हैं, उसके तनाजुर में अगर हम अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस कॉर्नर मीटिंग या खिताब को जो पंजाब में 5 जनवरी 2025 को वो करने जा रहे हैं, अगर इसे देखा जाए तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की फ़ैन फॉलोइंग जैसे कि पंजाब और कराची से निकल के दूसरे शहरों में भी और दूसरी कौमियतों में भी जा पहुंची है। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं, वो इस खला को जो इमरान खान साहब की जेल और कैद की पादाश में जो वैक्यूम बना है उसको किस हद तक फिल करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है पंजाब के लोगों में भी अल्ताफ़ हुसैन साहब। देखिए ये हमने पहले भी बताया था कि अल्ताफ़ हुसैन इमरान खान के मुतालबात में काफ़ी मुताबिकत रखती है, तो अल्ताफ़ हुसैन नैमुल बदल हो सकते हैं और ये इम्कान भी पाया जाता है कि इस तरह के लीडर जो बात वो कह रहे हैं वही अल्ताफ़ हुसैन कह रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने भी फ्यूडल निज़ाम और इस तरह की इमरान खान तो अब कह रहे हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के अदारों के खिलाफ बात करते हैं वो तो अब कह रहे हैं। जब उनको ऊपर यानी कि पनिशमेंट हुई है तो उन्होंने ये कहा कि भाई फलाने अदारे का किसी को फौजी सरबराह नहीं होना चाहिए लगना या प्राइवेट, ये कहाँ इनकी मतलब अवाम को उन्होंने फौज के खिलाफ बदजन कर दिया दूसरे मायनों में ही कि अवाम एक सादा अवाम है, उनको पता नहीं, तो वो ये समझते हैं हर अदारे में फ़ौज बैठी है, ये है फलाना ये वो धमका। तो अब तो हालांकि फ़ौज का इतना ज़बरदस्त निज़ाम हो गया है मौजूदा दौर में जो नज़र आ रहा है, तो उसमें तो इतना ऐसा अब सज़ाएँ मिल गई हैं, फौजी अफसरान को भी मिल रही हैं, जो मुलविस है उसको मिल रही है, किसी करप्शन में भी मुलविस है, फैज़ अमीर करप्शन के केस में, तो इसी तरीके से जिन्होंने 9 मई की सहूलत कारी की उसमें है, और जो काफ़ी पुराने जो सज़ाए मौत के मुंतज़र थे 2014 डाके यार्ड के जैसे मैंने बताया था पिछले, तो उनको अमल दरामद उनकी सज़ा का कोर्ट ने बरकरार रखा सुप्रीम हाई कोर्ट ने। तो कहने का मकसद ये कि अल्ताफ़ हुसैन तो पहले दिन से जब से ये तंजीम बनी है उन्होंने कभी फौज के खिलाफ नहीं बोला, मगर उन्होंने कहा फ्यूडल निज़ाम के खिलाफ, जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ, और उनको सपोर्ट करने वाले उन यानी कि जो जर्नल थे माजी के उनके बारे में वो ये कहते रहे। तो ये एक बात है कि उनकी ऑक्सीजन से ये जो वडेरे और जागीरदार गरीब आवाम पे जुल्म करते हैं और तबकाती जो तबके फैलते हैं, गरीब आवाम गरीब से गरीब तर हो जाता है, अमीर अमीर से तर हो जाता है, तो ये उनकी आशीर्वाद से उनका कहने का मकसद ये था। तो वो एक नज़रिया लेके चल रहे हैं रियलिज़म और प्रैक्टिकलिज़म का, तो वो पंजाब में वो रोशनास करा रहे हैं और वो मैं समझता हूँ इमरान खान की जगह ले सकते हैं, तो इसीलिए पंजाब में वो कोशिशें कर रहे हैं और ये जो शेखुपुरा का जलसा ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन फरहान साहब से याद चाहेंगे दरख्वास्त के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगा कीजिए। अल्लाह ने रहमान।